वेलकम बैक जनाब. और आप कुछ सोचते हैं और ज़िंदगी कुछ दिखा रही होती है, बता रही होती है, कुछ और रंग के मूड में होती है. अचानक से कभी भी कहीं भी चेंजेस आ जाएं और अगला आपको यूँ डिलीवर कर दे, उसके बारे में आपको पता हो ना हो, जहन आपका तैयार हो, लेकिन अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यही आपकी जीत है. क्योंकि आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगले ने फिर काम करना है, फिर वो आपको एक नया चैलेंज देगा, फिर वो आपसे दूसरी जगह पे कहीं डिमांड करेगा और ये काम होता चला जाएगा. यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है जवेरिया महमूद ने, जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इस वक्त हमारे प्रोग्राम में धरती की सुबह में मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज. थैंक यू, प्लेजर. यू आर आल्सो ब्यूटीफुल, लुक्स वेरी माशाल्लाह स्मार्ट. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अच्छा ये बताएं कि ये जो प्रोफेशन है आपका, जी जी, ये आप पे कितना असर कर रहा है, या आप लाइक न्यूट्रिशन इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल. और लाइफस्टाइल एक जब छोटा बेबी पैदा होता है तो वो मदर फीड पर होता है, ब्रेस्ट मिल्क पर होता है, और लेटरली आपकी फर्स्ट 10 इयर्स की न्यूट्रिशन नेक्स्ट 10 इयर्स की न्यूट्रिशन पे बेस करती है. अब ओवर द नाइट आप कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसी को नहीं ठीक कर सकते. तो ये जो मेरा प्रोफेशन है, ये इस तरह के इट्स माई पैशन, इट्स माई लाइफस्टाइल. मैं इसमें योगा, एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप पैटर्न और जो अपना माइंड रिलैक्सिंग हार्मोन्स यू कैन से रेगुलेट विद द डाइट, मैं इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ. और लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेगेटिव एनर्जीज आर ऑल आउट. मी मतलब लाइफ में अल्लाह का शुक्र है कि फिर तो कोई है ही नहीं, फिर तो आप वेले हैं, फिर तो आप अकेले हैं, फिर आपके साथ कोई भी नहीं. फिर आपको तो प्रॉब्लम नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी आपने टॉक्सिफाई करना होता है ना अपने आप को. तो फिर तो आप कहते हैं मैं अकेला ही सही हूँ, इतना जो इट्स नॉट लाइक अकेला, इट्स लाइक ब्रेवरी एंड इट्स नॉट लाइक बदतमीजी इवन. तो आप देखिए, दो चीज़ें मैं सोचती हूँ कि जब मेरा प्रोग्रेसिव ये वक्त रहा, जब मैंने मतलब आई गॉट 9 गोल्ड मेडल्स, 110 सोवेनियर अवार्ड्स, मैंने डिप्लोमेट्स, सिविल सर्विसेज एकेडमी, डिफरेंट जगहों पे मैंने लेक्चर डिलीवर किए. तो एक तवक्कुल, अल्लाह पे बिलीव, आपका इरादा मजबूत होना चाहिए. मतलब बीइंग लाइक अ फीमेल और बीइंग लाइक अ वुमेन, वन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू द मोटिवेटेड टू द गोल. बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, बड़ा इरादा मजबूत होता है, वो कहती हैं आज रात को तो मैंने चने की दाल ही बनानी है, तो वो बना लेती हैं, अचीव कर लेती हैं अपना गोल. नहीं, उनका गोल भी है ना, ये इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स द गोल छोटे और बड़े, वो तो उनकी जिंदगी है. इट्स लाइक दैट कि वन शुड लिव अ पर्पसफुल लाइफ. जिंदगी में पर्पस, जो लाइफ पर्पस के साथ गुजारी जाती है, उसको अचीव करने का मजा ही अपना है. चाहे वो आपका एजुकेशनल गोल है, ट्रैवल गोल है, आपका मैरिज गोल है, एनीथिंग. तो मैंने सही कहा ना, फिर डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसका गोल क्या है, वो कहाँ डिगिंग कर रहा है, वो कहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है. अगर आपकी स्ट्रेंथ वही है जितने जहाँ आप जिंदगी गुजार रहे, फिर तो आप वहीं रहेंगे, उतना ही रहेंगे, कमा बेशक ज्यादा लें. लेकिन अच्छा आयशा, ये मुझे बताया, जवेरिया सॉरी, अभी हम आयशा की तरफ थे. जवेरिया मुझे ये बताएं कि एक औरत जो ज़िंदगी में आगे भी जा रही है और अचीवमेंट्स भी हासिल कर रही है, सो कॉल्ड सो लाइकली कि हाँ भाई ठीक है उसके अपने हिसाब से, लेकिन जो माशरा है उसे कहता है कि हाँ भाई ये, तो आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपके गोल्स और माशरे के दरमियान जो आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है या जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आपने कहता है कि आप कहती हैं कि नहीं, नेवर गिव अप एंड जस्ट वे द यू आर. इसी तरह से बिल्कुल, बिकॉज मेरा मानना है कि इफ़ यू आर पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन, यू आर द विनर. देखिए, क्रिटिसिज्म और जो लोगों की अगर कोई बातें, अगर कोई आपको कहता है ना कि यू कैन डू दिस, तो यू हैव टू डू दिस बिकॉज यू हैव टू, आपको उसको दिखाना है कि आप कर सकते हो. मुझे ऐसे लगता है कि एक खातून, एक लड़की अपने घर में भी, फैमिली में भी और बाहर भी अपनी जगह खुद बनाती है, अपनी इज्जत खुद करवाती है, ये उसके अपने हाथ पे होता है. तो वन शुड रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ऑन एक्ट्स और फॉर ऑन एवरीथिंग. अच्छा, फिर अब वुमेन का ये सिस्टम है कि जहाँ पे हमें मेल बहुत कोऑपरेटिव है, बड़ा हेल्प और सपोर्ट करते हैं हर जगह पे. मैंने तो एनजीओ भी रजिस्टर कराई, तो मुझे मतलब मिनिस्ट्रीज और ब्यूरोक्रेट्स में भी बहुत जगहों पे आई रियली एडमायर ऑल द मेन, इवन नॉट वन, इवन माय फादर, एवरी सेकंड पर्सन काम करे. दे आर द फर्स्ट, यू नो, आपका जो एक मोटिवेशनल गोल्स ओरिएंटेड होता है, वो पहला तो यही होता है. पर ये कि माशरे में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी इज्जत करवाना और करना बहुत ज़रूरी है. ख़वातीन जब बदतमीज़ होती हैं तो वो माशरा भी ख़राब करती हैं. मतलब एक लड़की, एक वुमेन अपनी ग्रेस खुद मेंटेन करती है. Exactly. जब वो very right word. लिमिट्स मेंटेन करती है. देखिए, लिमिट्स बहुत ज़रूरी है. आप हर चीज़ करें, पर नंबर 1 आप कनेक्टिविटी करें, आप बातचीत करें, अपना एक लिमिट बना लें. लाइक छोटी सी एग्जांपल है कि लीव पार्टी अर्लियर,
اگر لیٹ کریں گے تو کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. کھانا آپ کھانے کسی جگہ گئے ہیں یا کوئی آپ کے پاس آیا. اچھا یہ تو آپ کی ایکٹیویٹی ہو گئی نا, جویریہ اور عائشہ آپا, یہ تو ایکٹیویٹی ہو گئی. ہمیں کیونکہ دیکھیں سول جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا, جب ہم اپنے انر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تبھی ہم گیو اپ نہیں کر پاتے, تبھی ہم آگے بڑھ پا رہے ہوتے ہیں. اب یہ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے گولز ہیں کیا. ہر عورت کا الگ گول ہوتا ہے, اس نے بچے اسکول بھیجنے, اس نے صرف میاں کو کی کاؤنسلنگ کرنی ہے اور بتانا ہے کہ اس نے ماں سے کیا بات کرنی, یہ بھی گولز ہیں. ہاں بالکل. اب آپ کے گولز ہی اتنے محدود ہیں تو آپ دنیا میں کیا نام اور کیا شناخت پیدا کر رہے ہیں. آپ نے آپا یہاں پہ ایک بات, کیونکہ ماشاءاللہ ہم سب میں تجربہ بھی آپ کا ہے, نظریہ بھی آپ کا ہے, ایک سوچ ایک ذہن بھی وسیع آپ کا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں تو ہم پیدا بھی ہوتے ہیں, نام بھی دیا جاتا ہے, اور ہم مر بھی جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. جی 4 وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد جو ہمارے سپورٹر تھے انہیں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. آپ جتنا کام کرتے ہیں, جتنا آگے جاتے ہیں, لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نیگیٹو ایلیمنٹ ایلیگیشنز بھی ہوتے ہیں. بالکل بہت ہوتے ہیں. آپ کیسے ان کو اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو ہر جگہ ہے. دیکھیے ہم کوئی بھی ایلیگیشن اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے. ایلیگیشن انسان کو زندہ رہنے کا نام ہے, کیونکہ اگر آپ پر تنقید نہیں ہوگی, آپ کوئی بھی شخص ترقی کر ہی نہیں سکتا. اگر اس کو بالکل ایک اسموتھ سرفس مل جائے گا تو اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, وہ تو ایک کرتے رہے گا. ہرڈلز ہیں تو پھر جی, تو پھر آپ کو کام کرنے کا مزہ ہے. جب ہرڈلز آتے ہیں آپ کی لائف میں, تنقید آتی ہے, کوئی روکنے والا آتا ہے, کوئی برائی آتی ہے, وہیں پر ہمیں اپنا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا اس کو گیو اپ کر سکتے ہیں, کیسے گیو اپ کر سکتے ہیں. بڑی بہترین, تبھی ہمیں اپنا ٹیسٹ ملتا ہے کہ ہاں بھئی ہم کہاں تک کہاں اپنی نفس پہ کام کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کہاں کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, کہاں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. اٹس لائک سول ٹرانسفارمیشنل تھنگ نا. تو یہ آپ دیکھیے جو سولز ہیں وہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہیں, جو بھی آپ نے بات کی کہ انسان آتا ہے, ریوالو ہو رہے ہیں ہم لوگ نا, اور اسی میں ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہترین پالش کرتے جاتے ہیں اور چینج ہوتے ہیں. تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے. وہ قول علی ہے نا, مولا علی کا فرمان ہے کہ جو جتنا پیور ہوتا ہے وہ ہر کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. تو آپ کو پیور سول ہونے کے لیے بھی نا آپ ہر کسی سے اچھے سے ہو. پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کو کریشن میں پیدا کیا ہے. آپ ایوری سیکنڈ ٹائم یو آر فائنڈنگ, یو آر لوکنگ فار دا سول. اچھا ایک سول بھی آپ کو ایسی مل جائے جب آپ ڈاؤن ہوتے ہو اور آپ کو کھڑا کرنے والی ہو, کیونکہ دیکھیں ٹیمز جو ہوتی ہیں نا, وہ ٹیمز بنتی ہیں تو معاشرے سکسیزفل ہوتے ہیں. تو ہمیشہ نا مطلب آئی بلیو ان ون تھنگ, ادھر آپ کے پیرنٹس ہیں, اسپاؤز ہیں, آپ کے ایون بچے ہیں, کچھ بھی ہے, اگر ایک سول بھی آپ کو انسپائر کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے کسی بھی ڈاؤن ٹائم پر, تو اٹس انف فار یو نا. اچھا ابھی جیسے جویریہ آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پوائنٹ, کوئی ایسا وقت, کوئی ایسی جگہ آئی جہاں پہ آپ نے کہا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ مائی سیلف اینڈ اٹ شوڈ بی. یہ ایک بار نہیں آئی, یہ بہت بار آئی ہے, اور یہ کنٹینیوس پروسیس بھی تھوڑا سا رہتا ہے, کیونکہ اس میں کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. دیکھیے کامیاب وہی ہوتا ہے جو کہ مستقل مزاج ہوتا ہے. جو بندہ دوسرے تیسرے دن یا 2-4 سال بعد وہ چھوڑ دے, تو آپ وہ منزل جو جتنی آپ کو خوبصورت, کہتے ہیں یو کین انجوائے دا ویو وین یو آر ٹاپ. آپ جب اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پورا ویو انجوائے آپ کرتے ہیں. تو یہ کہ یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہوتی ہے. کچھ چیزیں آپ مطلب اللہ کا شکر ہے, آئی اچیوڈ مینی تھنگس. اور مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ انسان گولس سوچتا ہے اور ایک محنت کر رہا ہوتا ہے. ایک چیز جو کنسسٹنسی والی ہے نا, وہ از دا کی. ایک صبر, پیشنس اور ایک کنسسٹنسی, 2 چیزیں اگر آپ کے اندر ہے نا, صبر تو میں کہتی یو ہوں کین رول ختم ہے. اینی, یو مطلب کین اگر رول آپ دی کو اپنے ورلڈ. آپ کو چپ رہنا آپ نے سیکھ لیا نا, تو میں کہتی ہوں یہ تو بس اگلے نے کہنا ہے کہ یار کیا ہو گیا یہ, یعنی یہ کیا بات ہو گئی. ایک کی ہے فار دا مطلب پروگریسو, لائک فار مین وومین ایوری. کیونکہ میں نے تو دیکھی جب آپ نے جس معاشرے کا حصہ بننا ہے نا, اور آپ نے جگہ بھی بنانی ہے, تو آپ کو تھوڑا, وہ کہتے ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. تو انسان جب تھوڑی سی اپنے میں لچک, الاسٹیسٹی لے کے آتا ہے, تو آپ کی گروتھ ہوتی ہے, آپ کی جو مزے کی بات یہ بالکل اسٹرینتھ ہو جاتی آپ. لیکن اگر ہم معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں, آپ اگر سادے ہیں تو لوگ آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں. بالکل اگر آپ بالکل 90 ڈگری اپنے کام میں چینج ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو یہ یار اس کو بول دو یہ چپ ہو جائے گی. ابھی ہم مزے کی بات ہے, ہم چیلنج بھی کیا کرتے ہیں, ابھی میں بتاتی ہوں میں کیا کر سکتی ہوں. مطلب اتنا چیلنج دیتے ہیں ہم کہ ابھی رکو اس کا بتاتی ہوں, میں تو سب کو ایک کر لوں گی, میں تو. اور باقاعدہ دیکھیں کچھ لوگ ہیں, جیسے میں اپنے لیے کہتی ہوں میں بدتمیزی نہیں کر سکتی, میں بات کر سکتی ہوں. یہ مجھ میں ایک بری بات بھی ہے, کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اگلا سمجھتا ہے آپ بات ہی کر سکتے ہیں, آپ لاؤڈ نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. لوگ کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ ہے آپ کو. اور ایک یہ بھی ہے بدتمیز نہ ہونا تو بہت اچھا. چیخ نہیں سکتے, بات کرو. ایسا مسئلہ ہو جائے کہ آپ کسی کے ساتھ سہمت نہیں ہیں,
آپ اس کی بات نہیں مان رہے تو وہ کہتے ٹھیک ہے آپ نے میرے ساتھ ایسے کیا، اب آپ دیکھیے میں کیا ہاں وہ اپنے طور پہ آستینیں چڑھا لیتا ہے. اچھا اب میں بتاتا ہوں کیا کر سکتی ہوں. یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ کے لیے بہت کچھ نہیں دیکھیے یہ چیلنجز انسان کی گروتھ کے لیے ہوتے ہیں, خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں, اور میں کہتی ہوں یو کین ریپلینش یور آن سول ود دس گریوٹی. یہ وائبریشن آپ کو پتہ ہے دنیا وائبریشنس پہ بنی ہے, جو ہے آپ کی ایک انرجیز ہیں اس پہ بنے جنریٹ ہوئی ہے. تو انسان کی جو اپنا اورا ہے, ہر انسان کے ایک اورا اور انرجی ہوتی ہے. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, ترقی کرنے والے لوگ کبھی بھی کرٹیسزم والے یا جو بہت دیکھیں وہ کہتے ہیں سمپل کہ اف یو سٹ ود ونرز تو یو آر دا ونر, اینڈ اف یو سٹ ود You thought like them. ہاں بالکل, یور کمپنی میٹرز اے لاٹ. تو اسی لیے تو بچوں کو بھی روکا جاتا ہے کہ بھائی ادھر نہیں جانا, اس کے وہ کمپنی ٹھیک نہیں ہے یا اچھی کمپنی بیٹھے اس طرح سے. بڑی کی بات ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہیں دوست بنانے شروع ہو جاتے ہیں, ان کو وہیں سے دوستیاں بھی باتیں بھی, پھر وہ وہاں سے ہٹتے ہیں کہتے ہیں میں تو کسی سے بات نہیں کرتی. جس انسان کا کتاب دوست ہوتی ہے نا پھر وہ کو کریشن میں جاتا ہے, وہ سول کنیکشن میں ہوتا ہے. کتابوں کو دوست بنانا, ریڈرز آر لیڈرز, کتاب پڑھنی چاہیے, اس میں سے چیزیں نکالنی چاہیے. آپ کے پاس دیکھیں نا اسلام ہے, صوفیزم ہے, آپ کے پاس یہ ہسٹری ہے, آپ ورلڈ وار کو پڑھیں, اور بہت چیزیں ہیں. تو آپ کے پاس اچھا وومن کے رائٹس کے بارے میں پڑھیں, آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہونا چاہیے. نہیں ہمیں تو اتنے پتہ ہوتے ہیں, میں تو یہ کہتی ہوں ہم تو شاپنگ کرتے ہیں اپنے رائٹس سے, جہاں مجھے اچھا لگے میں لے لوں, جس کا کام ہے میں رکھوں, جو نہیں چاہیے وہ تم رکھو. اچھا یہ جویریہ یہ بتائیں کہ ہم اتنی مزے کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا سامنے والا کیونکہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہمیں سن بھی رہا ہے ہم سے, اور ہمارے لائف کالرز بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے بارے میں پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ہم سے, ہماری سارے مہمانوں سے. یہ بتائیں کہ کب کہاں کس وقت آپ نے بیک اسٹیپ ہونا ہے زندگی میں, کیونکہ آپ ایز اے ڈائٹیشین, ایز اے نیوٹریشنسٹ لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. بہت سارا علاج تو صرف ان کے دماغ میں ہی ممکن ہے, ان کی ڈائٹ یا ان کے ڈائٹ کے علاوہ بھی بہت چیزیں, اسٹریس فیکٹرز بھی ہوتے ہیں آج کل, تو وہ تو میڈیکل ٹرم ہو جاتی ہے. لیکن سب سے زیادہ تو انہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو کہ ہمارے معاشرے میں آپ اگر ایک گاڑی رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک بائک والے کو کہہ دیا کہ بھائی تم صحیح سے چلو, اور وہ آپ کو کہہ کے کہ چلو بھائی, مطلب ہاؤ دے کمز لائک دیٹ. اگر آپ غلط ہیں مان لیں غلط ہیں, چیزوں کو تھنک لائک دیٹ, ایکسیپٹ اٹ. ہم اون کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں لوگ آج کل دیکھیں لوگ ڈرگس کا یوز کرتے ہیں ریئلٹی سے بھاگنے کے لیے. میں سمپل بولتی ہوں, میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں اور ڈائٹ پلانس دے رہی ہوں, چیزیں دے رہی ہوں, میڈیسنس کھا رہے ہیں. آپ ہی دیکھیں نا کہ یہ معاشرے میں اتنی زیادہ بری بات ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ انسولین لے رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ آپ اسموک کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری وہ شوگر بڑھ گئی اور بی پی بھی بڑھا ہوا ہے, اور ساتھ میں ایکسٹینڈ بھی ڈلوا لیا ہے. تو بولے سب بڑھا لو ایک ساتھ ہی. نہیں سب بڑھا لو, میں ایک ساتھ ہی کھول کھال کے سیدھا کر دوں گی. اب بات یہ کہ انسان جب تک زندہ ہے, ہم اپنی ذمہ داری ہے پرسنل ہائیجین کی, ہیلتھ کی, اپنے ہیلتھ فنکشنز کی, اور پھر پتہ ایک دم جب سب کچھ ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹرز کی طرف بھاگنا, اور پھر بڑی پریشانی بنتی ہے لوگوں کے گھروں میں ہر چیز. تو میں اس ٹائم ان کو کاؤنسل ہی کر رہی ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں یہ اسٹاپ کریں, پائی بھی نہیں کھانے, اور وہ ساتھ ہی اس کے ساتھ وہ بالکل نہیں لینا. اچھا پھر کہیں گے اسموک کتنا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز. میں نے کہا نہیں اگر آپ اتنی ہیوی میڈیکیشن, ایک طرف دیکھیں نا اندر آپ کے بلڈ میں کیمیکل پروسیس ہو رہا ہے, ہر وقت کیمیکل پروسیس ہو رہا ہے, آپ اس کے ساتھ تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو پلے دیم. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ایک دفعہ کھول کے پورا پیور کر کے پھر واپس؟ یہاں پہ کراچی میں جب بھی میرا آنا ہوتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ کسی لوگوں کے دانت نہیں ہوتے ہیں منہ میں نا, تو وہ پان چالیا گٹکا جو ہے, اور جن کے مسکرانے کے لیے کھلتے ہیں وہ بالکل کالا پن ہوتا ہے, تو آپ ریڈ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ چیز اچھی تو نہیں ہے. اب لیٹرلی آپ دیکھیں نا ماؤتھ کینسر اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب ادھر پنجاب سائڈ پہ ساری کے پی کے اور یہاں کراچی کے مطلب سندھ سائڈ کے کتنے لوگ ہیں, آپ کو پتہ بھی یہی بیماری ہے. یہ صحیح بات کہہ رہی ہے, ایتھکلی بھی تین چیزیں آپ کا منہ جو ہے نا وہ اندر سے بالکل ختم کر دیتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. ہم جب بڑے ہو رہے ہوتے تھے تو کیا امی کیا ابو گھر باہر عورتوں کے سامنے کتنا ہم فلو میں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, مرد پی رہے ہوتے ہیں, کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی. مطلب وہ اپنے بیوی میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے, میاں بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے ہاں وہ کیا کرے, وہ اسموک کرے, کوئی مطلب برائی کو عام. کولیگس ہوتے ہیں آرام سے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں فیمیل کولیگس کے سامنے. میں نے بھی اخلاقی طور پہ بھی یہ آپ کو اگر اسموکنگ کرنی ہے آپ الگ جا کے کریں, کیونکہ یہ آپ کا فیز ہے. جتنا آپ انہیل کر رہے ہیں اس سے زیادہ دوسرا کر رہا ہے بلا وجہ, بغیر کسی نقصان کے. تو ہم تو اخلاقی طور پہ بھی اچھے نہیں ہیں, سامنے پی رہے ہوتے ہیں سگریٹ. ریئلٹی سے بھاگنے کے لیے ڈرگس کا یوز کرتے ہیں آج کل. اس میں بہت سی کیٹیگریز ہیں, اس میں مطلب ڈفرینٹ, مطلب آئی ریسرچ آن دس نا. میرا تو ابھی جو پی ایچ ڈی کا نیوٹریشنل ٹاپک ہے نا وہ یہی ہے, اسیسمنٹ آف نیوٹریشنل اسٹیٹس امنگ ڈرگ ایڈکٹس ان ڈفرینٹ ویریبل گروپس.
तो उसमें मेरे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एग्जैक्टली, तो देखें बहुत ही वर्स्ट एक कंडीशन हो जाती है और एक अडॉप्टेड कंडीशन है जिसको आप ये कह सकें कि हाँ भाई आपने इसको ये कह दिया कि ये ड्रग्स पे जा रहा है या अल्कोहलिक हो गया है या व्हाटएवर, उस पे आप काम करें। लेकिन जो कहते सही हैं वो ज़्यादा बीमार होते हैं। आपने एक बीमारी तो पकड़ ली ना कि आपको इस पे काम करना है, लेकिन सो कॉल्ड हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिखते बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है, बातें भी है, लेकिन वो वाकई ज़हनी तौर पे बीमार है। वो एक और वजह से भी है। खाना आप यहाँ पे आप देख लें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में या बाहर की कंट्रीज़ का तो उनके साथ इतना इंटरेक्शन होता है, पर इस तरह नहीं। यहाँ पे लोग 2 बजे उठते हैं, सो के और कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैविंग ब्रेकफास्ट। आप बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू, आपको पता है बायोलॉजिकल डाइट प्लान भी एक तरीका है ना कि आपने सुबह जब सनराइज़ होता है तो आपने पहला मील लेना है, सुबह का खाना खाएं। जब सनसेट होता है तो आप अपना सेकंड मील लें। आप दरमियान में मंचिंग करें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, फल सब्जियाँ, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाएं। अब यहाँ पे ये कौन सा टाइम है कि रात 4 बजे सो रहे हैं, सुबह 2 बजे उठ के ब्रेकफास्ट हो रहा है और सारा और काम इसमें डाल कौन देते सा हैं बच्चों पे, फैंसी लाइफ है, बच्चे इसमें जगा कौन के सा रखते हैं। मतलब वन शुड बिकम वांटेड टू बिकम सो कूल आफ्टर टेलिंग दिस कि हम इतने बजे उठते हैं और इतने बजे ये करें। तो आप जब अपनी बॉडी के साथ ही इंसाफ नहीं करें, यू आर नॉट गोना जस्टिस विद योर ओन बॉडी, तो हाउ यू कैन बैलेंस इन योर लाइफ? यू कांट बैलेंस ना। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी देखने वालों को, क्या मैसेज देना चाहेंगी कि भाई किस तरह से गिव अप नहीं करना है? सब लगे हुए अपनी अपनी दौड़ देखिए, में। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो आपका मिशन है आप उसको ज़रूर पूरा करें और ज़िंदगी में उलझाव, रुकावटें, आप पर तनकीद आती रहेगी, आती रहती है और ये सिलसिला जारी है। लेकिन आप अगर पॉजिटिव हैं तो आप अपनी डगर पे चलते रहिए। अब आपकी ज़ात से दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, बिल्कुल। बस अपना ये आप आसान सा हाँ, बस अपनी ज़ात से कोशिश करें कि दूसरे को हमेशा फ़ायदा पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे, तो आप ज़िंदगी में हर मंजिल पा लेंगे। ज़बरदस्त। जी आयशा। बिल्कुल, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप पॉजिटिव रहते हुए और लोगों के साथ पॉजिटिव बिहेव करते हुए अपने गोल्स अचीव करें। बिल्कुल, किसी को डिग्रेड ना करें, पॉजिटिव वे में तमाम चीज़ें अपनी डन की। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जिन्होंने आज वक्त दिया और आज सिखाया, बताया कि नेवर गिव अप। आप कहाँ तक हैं, आप कैसे चेक करें कि कामयाबी की किस स्टेज पे आप आ चुके हैं? सिर्फ इतना देख लें कि आपके शेल्टर तले, आपकी अम्ब्रेला तले कितने लोगों को फ़ायदा आपकी ज़ात से हो रहा है, चाहे वो चरिंद परिंद हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो रिश्ते हो। अगर आपकी ज़ात से 2, 4, 6 जो जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, जो आपके रिश्ते में कुछ नहीं है, लेकिन आप उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो शायद आप उन लोगों में से हैं जिनकी ज़ात से कोई फ़ायदा हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें, खासकर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रख रहे हैं। स्टे विद अस, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।